لیگ، یہ پی ٹی آئی اور یہ حقوق والے اور یہ مزدور پارٹی، یہ جمعیت، یہ اشاعت، یہ فلانا، وجعل اہلہا شیعا، فرعون نے زمین والوں کو پارٹیوں میں تقسیم کر دیا۔ لہذا آج کل جو پارٹیاں بنائی جاتی ہیں اور جمہوریت نے جو پارٹیوں کا ایک تصور پیش کیا ہے اور لوگوں کو عام اجازت ہے اور باقاعدہ رجسٹر کروایا جاتا ہے، یہ فرعون کا وہی طریقہ ہے، یہ اسی طرح ممنوع ہے، یہ مسلمانوں کا اور انسانوں کا کمزور کرنے کا ایک طریقہ اور چال ہے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور زمین والوں کو پارٹیوں میں تقسیم کیا۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، کمزور کرنا چاہتا تھا ایک قوم کو اور ایک پارٹی کو، ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور کرنا چاہتے تھے، اور اس کمزور کرنے کے لیے پارٹیاں بھی بنائیں۔ یذبح ابناءہم، اور ان کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ ویستحیی نساءہم، ان کے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بچوں کی ذبح کرنے کا جو طریقہ تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، یہ جھوٹ بشعور ہو گیا ہے۔ یہ قرآن نے سورہ قصص میں بتایا کہ ان کو کمزور کرنے کی ایک چال تھی، ان کو پارٹیوں میں تقسیم کیا اور ان کے مردوں کو ذبح کیا، جس طرح کہ آج کل برتھ کنٹرول کا طریقہ کار ہے۔ تو یہ بالکل اس فرعون کے نہج پہ آج کے فرعون چل رہے ہیں۔ ان فرعونوں میں اور ہماری کرسیوں پر بیٹھے فرعونوں میں ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ ایک اس سے چوک کہ افکار کا اگر جائزہ لیا جائے، ایک سرکاری کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک نوکر کا جائزہ اگر لیا جائے تو تمہیں مصر کا فرعون بہت اچھا بندہ لگے گا، وہ تمہیں اچھا انسان لگنے لگے گا۔ یہ اتنے بڑے فرعون ہیں اور انہی فراعنہ کی طرح ان کی یہ چال ہیں کہ وہ باقاعدہ لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے پارٹیوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں اور ان کے بچوں کو مار دیتے ہیں، گولیوں سے بھی مارتے ہیں، دہشت گرد بنا کر لاپتہ کیا جاتا ہے، اور برتھ کنٹرول لگا کر ان کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن نے واضح فرمایا ہے، مگر قرآن علماء لوگ پڑھاتے نہیں۔ جو ہمارا طریقہ کار، جو ہمارے طبری وغیرہ شیعہ مفسرین نے قرآن کی جو ایک نقشہ لوگوں کو دیا ہے، تو ساری قوم ان شیعہ کی نہج پر، روافض کی نہج پر چل رہی ہے، اور ہر آیت کا وہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے جو مفہوم شیعوں نے ہمیں بنا کے دیا ہے۔ جس طرح کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ میں نے تمہیں بتایا کہ اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ فرعون کو پتہ چلا تھا دیگر کتابوں سے یا نجومیوں سے، یا فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس سے میری حکومت ساری تہو بالا ہو جائے گی، لہٰذا وہ لڑکوں کو اس لیے ذبح کرتا تھا۔ یہ بالکل بے حقیقت ہے، اس کی کوئی حقیقت قرآن میں نہیں ہے، ایک آیت سے بھی اس واقعہ کی تصدیق نہیں ہوتی، بلکہ سورہ قصص آیت نمبر 4 سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ فرعون ان کے لڑکوں کو اس لیے مارتا تھا تاکہ ان کی تعداد زیادہ نہ ہو جائے، میجارٹی ان کو حاصل نہ ہو اور یہ میرے مقابلے پہ نہ تل جائیں۔ اور صاف اللہ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ فرعون نے دنیا میں تکبر کیا اور زمین کے لوگوں کو پارٹیوں میں تقسیم کیا، اور ایک گروہ کو کمزور کرنے کے لیے ان کے لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اور یہ طریقہ آج کے فرعون بھی کرتے ہیں۔
گولیوں سے بھی اڑا دیا جاتا ہے جس ٹولے کو، جس گروہ کو آج کے فرعون نہیں چاہتے، جس طرح کہ پٹھانوں کو